گنجائش نہیں ہے، سنت ہے سر مرد کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا. جی. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا. تو اس حدیث سے بعد حضرات یہ استدلال کرتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آج ہم نے اس کا تحقیقی جائزہ لینا ہے کہ کیا واقعتاً کھڑے ہو کر پیشاب کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس میں نے آپ کے سامنے 3 باتیں عرض کرنی ہیں. پہلی بات، بخاری شریف کے اندر حدیث آتی ہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے ڈیر پر تشریف لے کر آئے، فبال قائما، اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا. یہ کھڑے ہو کر پیشاب فرمانا حدیث کے اندر موجود ہے، لیکن ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ ہر حدیث وہ سنت نہیں ہوتی، لیکن ہر سنت وہ حدیث ضرور ہوتی ہے. اگر ہر حدیث وہ سنت ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اختتن ابراہیم بعد 80 سنۃ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں ختنہ کیا اور کلہارے کے ساتھ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کلہارے کے ساتھ ختنہ کرنا یہ سنت ہوگا. تو اسی طرح اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، حدیث میں ضرور ہے. اب اس کے مد مقابل دوسری حدیث ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو تمہیں یہ بات بیان کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، تم اس کی تصدیق نہ کرو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں فرمایا. اب 2 حدیثیں آ گئی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، اور دوسری حدیث کے اندر ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا تم اس کی تصدیق نہ کرو. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول یہ تھا کہ آپ بیٹھ کر پیشاب فرمایا کرتے تھے، لیکن کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر حدیث میں ہے تو صحیح. اس کا مطلب ہے کہ ایک آدھ دفعہ کا واقعہ ہے، تو یہ واقعہ کس وجہ سے پیش آیا؟ تو مرقات المفاتیح کے اندر یہ بات نقل ہے کہ کان ذالک لعذر، کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا تھا یہ عذر کی وجہ سے تھا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عذر کیا لائق تھا. عذر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لائق تھا وہ مستدرک حاکم کے اندر ایک حدیث ہے جس میں یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی کی اندر کی جانب ایک زخم تھا، اس زخم کی وجہ سے آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے، جس کی وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا. تو مستدرک حاکم کی اس روایت سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا وہ زخم کی وجہ سے تھا، جس کی وجہ سے آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے، وہ عذر تھا، اور عذر کی وجہ سے آپ نے وہ کام کیا ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ عذر کی وجہ سے اگر کوئی کام کیا جائے تو وہ سنت کہلاتا ہے یا نہیں کہلاتا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جس نے ریشم کا لباس پہنا، فرمایا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں کہ حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خارش کی وجہ سے ریشم پہننے کی اجازت دی ہے. اب ایک طرف تو آپ منع فرما رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریشم پہنے کا آخرت اس کا کوئی حصہ نہیں، اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو ریشم پہننے کی اجازت دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ ریشم پہننے کی جو اجازت تھی وہ عذر کی وجہ سے تھی. اب ریشم پہننا یہ سنت نہیں ہوگا. دوسری مثال وہی بخاری شریف کے اندر ہے کہ قبیلہ عرینہ کے کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مدینے کی آب و ہوا ہمیں ناموافق ہوئی، تو جس کی وجہ سے ہمارے پیٹ پھول گئے ہیں، رنگ زرد پڑ گئے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقے کے اونٹ ہیں، ان کا دودھ اور پیشاب تم پی لو. تو انہوں نے صدقے کے اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیا اور وہ تندرست ہو گئے. تو یہ صدقے کے اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پینا یہ حالت عذر میں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف رہنمائی فرمائی تھی. اب کیا کہیں یہاں سے کوئی بندہ اگر سندھ چلا جائے اور وہاں کی آب و ہوا اس کو موافق نہ ہو، ہم کہیں جی وہ اونٹوں کا پیشاب پی لے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اونٹوں کا پیشاب پینے سے وہ تندرست ہو گئے تھے، تو یہ اونٹوں کا پیشاب پینا سنت ہو جائے گا.
تو پہلی بات الحمدللہ ہمارے سامنے کھل کر سامنے آ گئی کہ عذر کی وجہ سے اگر کوئی کام کیا جائے تو وہ سنت نہیں ہوتا، بلکہ اصطلاح شریعت کے اندر اسے یہ کہا جاتا ہے کہ شریعت نے اس کام کی گنجائش دی ہے۔ دوسری بات، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے جو کھڑے ہو کر پیشاب سے منع کا باب باندھا ہے یہ ادب سکھلانے کے لیے تھا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرماتے تھے۔ اس کے ساتھ امام ترمذی نے جامع ترمذی میں کامنٹس کیے ہیں کہ یہ منع فرمانا تعدیب کے طور پر تھا، ادب سکھانے کے طور پر تھا، حرام کے طور پہ نہیں تھا۔ جب یہاں بھی انہوں نے سراسر دھوکہ دیا ہے بھائی، وہاں تین باتیں ان کے اپنے سکین کے اندر وہ تین باتیں نقل ہیں۔ پہلی بات ان کے سکین کے اندر یہ نقل ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے وہ جو بات نقل کی ہے وہ یہ فرمایا کہ حرام تو نہیں، یعنی ممانعت حرام تو نہیں ہے، لیکن تنزیہ ہے، یعنی مکروہ تنزیہ ہے۔ اور مکروہ تنزیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے مکروہ تنزیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناپسندیدہ عمل۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی گویا کہ ان کے اپنے سکین کے مطابق وہاں پر اس کو ناپسندیدہ عمل قرار دے رہے ہیں۔ دوسری بات، اسی سکین میں یہ بات بھی نقل ہے کہ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا اس وقت سے لے کر آج تک میں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ اور اسی کے ساتھ تیسری بات یہ بھی نقل ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ ظلم ہے۔ اب تین باتیں ہمارے سامنے آ گئی۔ اگر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ سنت ہوتا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کو ظلم کیوں کہتے؟ اگر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہوتا تو سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے کے بعد کبھی تو اس سنت پر عمل کرتے، اور اگر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہوتا تو امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی ان کے بقول ان کے سکین کے اس کے اندر جو مکروہ تنزیہ لکھا ہوا ہے اس کو ناپسندیدہ عمل کیوں کہتے؟ تو ان تین حوالوں سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا وہ سنت نہیں ہے۔ تیسری بات، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبول قائما، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر یہ سنت ہوتا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے کیوں منع فرماتے؟ تو یہ تین باتوں سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ عذر کی وجہ سے اگر کوئی کام کیا جائے تو اسے اصطلاح شریعت کے اندر گنجائش کہا جاتا ہے، سنت نہیں کہا جاتا۔ دوسری بات ہمارے سامنے کھل کے سامنے آ گئی، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے دھوکہ دیا گیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے ناپسندیدہ عمل کہا ہے اور صحابہ بھی اس کو یہی سمجھتے تھے۔ اور تیسری بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کام سے منع فرمایا ہے۔ اب بھی اگر کوئی بندہ نہ تسلیم کرے تو پھر اس کا ایک علاج ہمارے پاس ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم پھکی دیتے ہیں، تو ہم اسے پھکی نہیں دیں گے بلکہ ہم اس کو جمال گوٹا دیں گے تاکہ اندر کا گند یکدم صاف ہو جائے۔ پھکی سے تو آہستہ آہستہ کر کے صاف ہوتا ہے، جمال گوٹے سے فوراً صاف ہو جائے گا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف پشت کر کے پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے، لیکن بخاری شریف کے اندر ہی حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف پشت کر کے قضاء حاجت فرما رہے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنی ہمشیرہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جب چھت پہ چڑھا تو میں نے دیکھا کہ آپ قضاء حاجت فرما رہے تھے اور آپ کا قبلے کی طرف پشت تھی آپ کی۔ تو اب یہاں قول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے اس میں آپ نے قبلے کی طرف پشت کرنے سے منع فرمایا، فعل آپ کا یہ ہے کہ آپ نے قبلے کی طرف پشت کر کے قضاء حاجت فرمائی۔ اسی طرح پیشاب میں بھی آپ کا قول یہ ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرمایا، اور فعل آپ کا یہ ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ تو سیم مسئلہ ہے، جیسے وہاں ہے اسی طرح بالکل یہی ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہوگا تو پھر یہ بھی کہے کہ قبلے کی طرف پشت کر کے قضاء حاجت کرنا یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 2، اگر یہ کہیں گے جی کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے تو پھر قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مرد اور عورت دونوں کے لیے سنت ہونا چاہیے۔ تو یہ ہماری طرف سے جمال گوٹا ہے جس سے انشاءاللہ تعالی اندر کا گند صاف ہو جائے گا۔ تو جس طرح قبلے کی طرف پشت کر کے قضاء حاجت انسان نہیں کر سکتا، نہ اسے سنت کہہ سکتا ہے، اسی طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو بھی انسان سنت نہیں کہہ سکتا۔
اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کی صحیح تشریح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور فتنوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔